السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس وقت پشاور کے پوش علاقہ حسین آباد میں موجود ہیں۔ یہاں کے مکینوں کے مطابق گیس 2 سال سے نہیں آ رہی، لیکن بل ہر ماہ ہزاروں روپے بھیجے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ گیس نہ ہونے کے باوجود ہزاروں روپے بل آنے کی کیا وجہ ہے، اور انہوں نے جب ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے انہیں کیا کہا ہے۔ جی اپنا تعارف کرائیں اور یہ بتائیں گیس نہ ہونے کے باوجود جو ہزاروں میں بل آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم، میرا نام انور الحسنین ہے اور میں گزشتہ 5 سال سے 7 اسٹریٹ کا رہائشی ہوں۔ جی سر، جی اس طرح سے ہے کہ جب میری ڈپارٹمنٹ میں بات ہوئی کہ بھئی یہ بل زیادہ کیوں آ رہے ہیں، کس وجہ سے، جبکہ گیس نہیں ہے، انہوں نے 2 وجوہات بتائی ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں نے جو مشینیں لگانا شروع کی ہوئی ہیں نا، ان کے ساتھ جو ایئر سیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹر گھومتا رہتا ہے۔ نمبر 2، پچھلے سال ڈپارٹمنٹ نے ایک فارمولہ اپلائی کیا تھا ہماری اپنی اس قوم کے اوپر، اور وہ فارمولہ یہ تھا کہ دسمبر جنوری فروری میں جتنی بھی گیس کنزیوم کرے گا کنزیومر، اس کو جمع کر کے اور ڈیوائڈیڈ بائی 3 کر کے پورے سال وہ ایوریج آتی رہے گی، خواہ آپ کا میٹر چل رہا ہے خواہ آپ کا میٹر نہیں چل رہا، تو وہ ایوریج ان کو پڑتی رہے گی۔ اب یہ سردیوں میں اگر گیس کے اوپر اس قسم کی فارمولیشن، جو کہ میرے خیال میں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ زیادتی پر مترتب ہے۔ تو کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے وہ صحت، سیکیورٹی، صفائی اور بنیادی سہولتیں، یہ سب ایس سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب قوم جب اوپر سے یہ چیزیں ڈیلیور نیچے نہیں ہو رہی ہوتی تو قوم میں احساس محرومی پیدا ہوتی ہے، ان کو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں بہت بڑے بڑے ایشوز نظر آتے ہیں۔ اگر یہی بات کی جائے کہ گرمیوں میں بجلی کا مسئلہ، اور اس میں جو انہوں نے فارمولے بنائے ہوئے ہیں اور اس فارمولے کے تحت اس قوم کو نچوڑا جا رہا ہے، قوم کو تو بنیادی انفراسٹرکچر بھی نہیں میسر، بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں، ان کو آپ کوئی ریلیف دے۔ اوپر سے ان کو فنڈز آتے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، فنڈز آتے ہیں، وہ نیچے ڈیلیور ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ڈینگی اس گھر میں 4، اس میں 2، اس میں ہر جگہ پہ 2 3 بندے گزار چکے ہیں۔ میرا بھی آج 9واں 10واں دن ہے، میں گزار چکا ہوں، سپرے نہیں ہوا۔ حالت زار آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر صفائی نہیں ہے، ستھرائی نہیں ہے، حالانکہ ڈپارٹمنٹس والوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں، سب کچھ مل رہے ہیں۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ جب ووٹنگ کے دن آئیں گے تو آپ دیکھیں گے گلے گلزار ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بنیادی انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے، یا اس پہ امپلیمنٹ نہ ہونے کی، یا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے، یا اس کی کوئی مانیٹرنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا فتقان آ رہا ہے۔ آپ کے علاقے میں گیس کی نئی پائپ لائن بچھائی گئی ہے، آیا یہ پائپ لائن پورے علاقے میں بچھائی گئی ہے؟ اور اگر بچھائی گئی، اس سے مسئلہ کس حد تک حل ہوا ہے؟ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں ہے۔ جو پہلے اسٹریٹس بنی تھی ان کو دوبارہ توڑ پھوڑ کر ان میں ٹھیکیدار نے اپنے پائپ بچھا کر وہ چلا گیا، اس کا کام ختم ہو گیا ہے۔ ابھی تک اس کی ریپیئر بھی نہیں ہوئی ان اسٹریٹس کی۔ اگر آپ اس کا پورا جائزہ لیں اگر حسین آباد کا، تو اس میں ساری توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ میرے خیال میں اس میں سے چند ایک گھروں کو ملے ہوں گے اور باقیوں کو نہیں ملے، کسی کہیں پر پائپ جو ہے تو اس کا وال پراپرلی بند نہیں ہے، کہیں پر وہ کنیکٹ نہیں ہے، کہیں پہ اب اس آدھے گھروں میں کنیکشن ہو چکے ہیں، اور یہ آدھا جو علاقہ ہے پورا یہ اسی طرح احساس محرومی کا شکار ہے۔ یہ کتنا ٹائم ہو گیا کہ یہ کام انہوں نے ادھورا چھوڑا ہوا گئے ہوئے ہیں؟ تقریباً یہ 1.5 سال ہو گیا، اور 1.5 سال میں انہوں نے اس کا وہ سارا جو توڑ پھوڑ کی اور دوبارہ اس میں نئے پائپ بچھائے۔ دیکھیں، ٹھیکیدار نے اپنا کام کر لیا ہے، لیکن اس کو پراپرلی اس نے بند نہیں کیا، اس کو کنیکٹ نہیں کروایا، تو یہ باقی کے کام کون کرے گا؟ یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت باہر سے جا کر پرائیویٹلی اپنے کنیکشنز لگوا رہے ہیں، اور یہ کتنا خطرناک ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ اور یہ کوئی اس مسئلے کا حل تو نہ ہوا نا جی۔ اگر یہ گیس آ بھی جاتی ہے تو بات تو وہی ہوتی ہے کہ جو فارمولیشن انہوں نے دی ہے کہ سردیوں میں جتنی گیس استعمال ہوگی اس کو جمع کر کے ڈیوائڈیڈ بائی 3 کر کے اور پورے سال پہ وہ آپ کو بل آتا رہے، یہ تو کوئی جسٹس نہ ہوا نا جی۔ پھر تو اس کا گیس کی میٹر کی ریڈنگ اور ان کا فائدہ کچھ بھی نہ ہوا۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بچے صبح ناشتہ کر کے جاتے ہیں؟ مثلاً بعض اوقات سلنڈر میں گیس رات کے ٹائم پہ ختم ہو گئی، صبح دکانیں بند ہوتی ہیں، تو جب سلنڈر میں گیس نہ ہو اور گیس باہر سے بھی نہ آ رہے تو اس وقت آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو پھر بچے ناشتہ کیے بغیر چلے جاتے ہیں نا، ناشتہ کیتے بغیر چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کی کریں گیس جب مسئلہ سانوں بڑا تکلیف ہے، وہ خود گیس نہیں گا 300 روپے کلو گیس پڑا کے تھک گیا، تو گیس ساڈا اور آٹومیٹک گیس ہے، بالکل گیس آندا ہی نہیں گا، ایک رمضان دے کار گیس آئے بس، صرف اور کچھ بھی نہیں گا، گیس کا نام نشان ہی نہیں گا بالکل۔ سواڈے مرد نے جا کے گیس والے نے گل کی تھی گیس بھی نہیں ساڑی گیس کیوں بھی نہیں آندی ہے، کیا وجہ ہے؟ مردہ نے تو گل کی ہے تو کہنے کیا کسی نہیں آندا پیا جی، اچھا جی، کیا گیس نہیں آندا پیا، بس یہ کہندے پے نا اگوسی نہیں آندا پیا۔ یہ بھائی اپنا تعارف کرائیں اور یہ بتائیں یہ سلنڈر آپ کیوں اٹھا کے لا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے لے کے گئے تھے جو اب لا رہے ہیں اس کو؟ السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
اصل میں سر جی ہمارے علاقے میں گیس نہیں ہے، اور یہ مسئلہ تقریباً 2-3 سالوں سے چل رہا ہے. جب سے انہوں نے نئی گیس پائپ لائن ڈالی ہوئی ہے تو تب سے ہماری گیس نہیں آ رہی. تو یہ میں ابھی بھروانے کے لیے لے کے گیا ہوں کیونکہ ایمرجنسی میں ہمارے کام آتی ہے. تو 300 روپے پر کے جی ہم لوگ بھروا رہے ہیں، اور تقریباً ہر 15 دن بعد 10 دن بعد ہمیں بھروانی پڑتی ہے. تو ہم نے منتھلی حساب لگایا تو ہمارا تقریباً کوئی 7,000-8,000 روپے تو اس میں ضائع ہو رہا ہے، اور آنے جانے کی تکلیف الگ ہے. گیس نہ ہونے کی وجہ سے بل بھی نہیں آ رہا کہ نہیں بل آ رہا ہے نہیں بل تو آ رہا ہے جی، بل تو کبھی دیکھیں تو منتھ میں 5,000 آ رہا ہے، 3,000 آ رہا ہے، 4,000 آ رہا ہے. بل تو ریگولر آ رہا ہے. بل تو ایسے آ رہا ہے جیسے کہ آپ کہیں کہ جی ہم لوگوں نے گیس کے اندر مل لگائی ہوئی ہے. لیکن بس اس پرابلمس کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. نہیں، جب آپ کی گیس نہیں اور ہزاروں روپے بل آ رہا ہے تو آپ نے گیس کے آفس میں جا کے ان سے کہا نہیں کہ بھئی یہ بل کس چیز کا آ رہا ہے؟ بالکل سر، ان کے ہم لوگ یہ فقیر آباد والے آفس گئے ہیں، وہاں پر کمپلین بھی کی ہے. ان کو کہا بھی ہے کہ ایک تو گیس نہیں آ رہی، اوپر سے بل اتنے اچھے آ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سر آپ لوگ تو گیس یوز کر رہے ہیں. تو ہم لوگ تو گیس یوز نہیں کر رہے ہیں، نہ لیکیج ہے نہ کچھ ہے. پراپرلی انہوں نے آ کے چیک اپ بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ گیس کے بل بھجوا رہے ہیں. ابھی بھی ہمارا تقریباً 5,000 روپے کا بل آیا ہے گیس کا. تو یہ مسئلے مسائل ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. جب گیس والوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ گیس استعمال کر رہے ہیں تو جو آپ کی گزشتہ ماہ کی ریڈنگ تھی اور جو بل میں ریڈنگ شو کی اس میں تضاد ہے کہ نہیں ریڈنگ ہوئی ہے؟ سر ریڈنگ ہی نہیں ہو رہی سر. 6,000 روپے تو مجھے اس میں دے رہا ہوں، 5,000 اس میں، تو مجھے تو 11,000 روپے کی گیس پڑ رہی ہے، اور پھر بھی گیس نہیں ہے. ابھی بھی ہمارے جو گیسٹ ہیں تو میں ان کے لیے ایمرجنسی میں گیا ہوں، تو ایک میں نے بڑا سلنڈر اٹھا لیا، ایک چھوٹا اٹھا لیا کہ میں نے کہا یہ گیس کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن بس دیکھتے ہیں، اللہ مالک ہے، اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. گیس ڈپارٹمنٹ چلیں آپ کا مسئلہ حل نہیں کر رہا، تو جو آپ کے متعلقہ رکن صوبائی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، ان کی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ آپ بالکل ذمہ داری ہے، لیکن کوئی رسپانس ہمیں نہیں آ رہا. ہمارے بڑے بھائی نے بھی کمپلین کی ہے، ہم نے بھی خود کمپلین کی ہے، کافی مرتبہ ان کے ادارے میں جا کے بھی ہم لوگوں نے کمپلین کیا، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس ہمیں نہیں آیا. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گیس لائن جو ہے وہ نیو پائپ لائن ہم لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے، تو آپ کی گیس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. وہ بہتر کیا ہوئی کہ وہ بالکل خراب ہی ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس گیس کے علاوہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ یہاں پر بس ابھی ہماری تو اسٹریٹ ماشاءاللہ بہتر ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آج کل گھر گھر میں ڈنگی کا ایک ایشو چل رہا ہے، اور ہر گھر میں 2 بیمار پڑے ہوئے ہیں ڈنگی کے. تو یہاں پر اسپرے وغیرہ ہونا چاہیے، پراپرلی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. وہ فی الحال کچھ بھی نہیں ہے. ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت یہ دعوے کر رہا ہے کہ ہر علاقے میں اسپرے ہو رہا ہے. ادھر کتنی مرتبہ اسپرے ہوئے؟ سوئے ہوئے ہیں. اس علاقے میں تو بالکل بھی اسپرے نہیں ہوا. میں آپ کو یہ شورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس علاقے میں بالکل بھی اسپرے نہیں ہوا. اگر اس علاقے میں اسپرے ہوا ہوتا تو ہر گھر میں 2 بیمار کیسے ہوتے؟ ابھی بھی آپ یقین مانیں سامنے والے گھر میں بھی 2 بیمار ہیں، میرے گھر میں بھی 2 بیمار ہیں، اور سب یہی فیس کر رہے ہیں ہم لوگ. بس اللہ بہتر کرے جی ہمارے ملک. آپ نے ضلع انتظامیہ نے باقاعدہ ایک نمبر دیا ہوا ہے کہ اس پہ آپ شکایت درج کر سکتے ہیں اگر آپ کے محلے میں اسپرے نہیں ہوتا، ڈنگی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو آپ نے اس نمبر پہ کسی سے رابطہ کیا ہے؟ میرے بڑے بھائی نے کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا. ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، اور ڈنگی کے مریض پڑے ہوئے ہیں گھروں میں. آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ میرا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک گیس کا مسئلے کا حل کریں، کیونکہ یہ تو ہم لوگ بھرے بل بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں گیس بھروا بھی رہے ہیں. 300 روپے کلو گیس بھروا رہے ہیں ہم لوگ. یہ بھروانا تو الگ بات ہے، لے کر جانا لے کر آنا یہ الگ ایک مسئلہ ہے. ایک تو یہ گیس کا مسئلہ حل کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہر گھر میں ایٹ لیسٹ کوئی ایسا ٹول نمبر ہمیں دیں کہ جس پہ ہم لوگ کال کریں اور ان کو اپنی مسئلے مسائل ہم لوگ اپنے پیش کریں، اور اس پہ باقاعدہ ہمیں وہ فیڈ بیک بھی دیں کہ یہ کب تک حل ہو جائے گا. کیونکہ یہ گیس کا مسئلہ جو ہے یہ تقریباً 2 سال سے اسی طرح چل رہا ہے. اس علاقے کا نام بتاؤ تو یہ بتاؤ کتنے ٹائم سے تھوڑی گیس نہیں گئی؟ ساڈے تقریباً 1.5-2 سال ہونے لگے کہ بس کم آندی جاندی ہے. ہوں تو بالکل آندی پئی نہیں گی، کتنی مدت ہو گئی ہے کہ نہیں گی. جو گیس کی کمی ہے تو بس پہ آندے پئے نہیں گی. تے بل دا کی حساب تے بل اسی داخل کرنے ہیں. ساڈے کول بل دیکھ بھی لو، ساڈے کول بل آیا اس مہینے بھی آیا، کچھ 700 خبر نہیں کتنے آیا کہ 700 کا آیا. بس تے سواڈی گیس نہیں تسی بل جمع کر کسی نے کہندے نہیں کہ ساڈی گیس نہیں. تے اسی کیا کریے؟ سانے جڑے اتنے بنا ہے چیئرمین بنو ہے اس نوں سانے کی ہے وہ نہیں بنتے. ہوں پیچھے انہوں نے گلی دے چکار پہ پوائنٹ تے سانے کی بھی ہے تو انہوں نے پانی نہیں دیتے ادھر. کہندے اس بعد اسی پاسیں اس بعد بھی 6 مہینے ہونے لگے. یہ جڑا بڑو ہے تے گیس نہیں تسی کھانا پکانا کس طرح کر چاہ کس سے پکانا؟ اسی ہے سلنڈر سے. تسی کھانا پکانا سلنڈر؟ ہاں جی. اچھا تے مہینے سواڈی کتنی گیس لگتی ہے؟ بڑی مہنگی پیندی جی بہت مہنگی پہنتی ہے. میں بیوہ عورت ہوں، میرا بیٹا بھی نہیں گا، بیٹی ہے. منو آپ نہیں جانا، پہلے میں آپ سلنڈر پرا کے لے آنی ہوں. بیمار آنا تو لے کے جانی آنی. گیس نہ ہونے کی وجہ سے کن مسائل کا سامنے اور کتنے عرصے سے گیس نہیں ہے؟ گیس تو جی بس رمضان میں آیا تھا، اس کے بعد بالکل ہم نے گیس نہیں دیکھا.
सिलेंडर भरवाते हैं, सिलेंडर तो एक हफ़्ता भी नहीं चलता, सिलेंडर हमारा ख़त्म हो जाता है। कपड़े धोने का मसला, खाना बनाने का मसला, बच्चों को नहलाने का मसला, हर चीज़ का मसला। आपको पता है गैस हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, सुबह से लेकर रात तक सारा गैस का ही काम है। तो इस मसले का कोई ना कोई हल हुकूमत नहीं निकाल रही। सुबह नाश्ते के लिए मसला, सुबह 4 बजे उठे तब भी गैस नहीं है, 3 बजे उठे तब भी गैस नहीं, मशीनें लगाते हैं गैस की तब भी गैस नहीं आता। बहुत बड़ा मसला है गैस का हमें। मेरा नाम तो मुफ्ती हबीब है और माले का नाम हुसैनाबाद है और बड़ी अरसे से ये काम हो रहा है। हमारे साथ साल से ज़्यादा हो गया है कि गैस नहीं आ रही। ठीक है, बस ये बात है। आपने ज़िम्मेदारों से बात की कि हमारे गैस का मसला हल किया जाए? हमने बड़े लोगों से मसला हल किया है लेकिन उन्होंने कोई मसला हल में हमारा नहीं किया। अब गैस ना होने के बावजूद आपका बिल आता है कि नहीं? बिल भी कम आता है? बिल्कुल बिल ज़्यादा आता है जी, बिल कम नहीं आता। बिल लगा हुआ है, बिल आता रहता है। कितना बिल आता है? मेरा बिल आ जाता है 5,000 तो आ जाता है। तो आपका हुकूमत से या महकमे सुई नादरन गैस से क्या मुतालबा है? हमारा ये मुतालबा है या तो ठीक करना या इसको उतार कर ले जाएं, बस यही बात है। उतार कर दे दे, हम अपने पास रख लेंगे। कभी भी गैस आएगा 5 साल के बाद आता है कि 6 साल बाद आता है, हम लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप कह रहे हैं कि तवील अरसे से गैस नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत ने गैस के कुछ औकात कार मुकर्रर कर रखे हैं कि सुबह इस टाइम से इस टाइम तक, दोपहर और शाम का। क्या जो हुकूमती औकात कार उनमें भी नहीं आती? उसमें भी नहीं आती जी, उसमें भी नहीं आती। वहाँ बहुत से इलाकों में है ऐसा काम, लेकिन इस इलाके में बिल्कुल नहीं है, इधर नहीं है। خپل نوم راته وایي جی او دا راته وایي چې دا مالې نوم حسین آباد دی، سټریټ کم نمبر دی او دلته ګیس نه علاوه نور څه مسایل دي؟ جی زما نوم محمد زید خان دی او دا د حسین آباد سټریټ 7A دی او دې کې مسایل خو جی ډیر دي. یو خو دلته چې کوم سټریټس دي که نه، نو اول خو زمونږ لکه عوام چې دي د دوی خپل غلطي هم پکې شته، ځکه چې دوی فور ایگزامپل یو کور دی که نه، نو هغوی دومره پول کړی هغې دپاره لکه د ګاړو او د موټر سایکلو ځای پکې ډېر کم پاتې. بل دا ده چې د څومره چې کورونو والا دي که نه، هغوی د د ګلونو مولونو دپاره یا بوټو دپاره فوټپات غوندې دغې جوړ کړي، هغې هم غټې مسلې دي. هغې نه علاوه ګیس غټه مسله ده. ګیس دپاره کودای نه وشوې، اوس زره ګیس شته نه راته نوي کنیکشنې شوي دي. نه د ګیس لپاره کودایو شو، پیپونه اچولي دي که نه دي اچولي تر اوسه پورې؟ پیپونه نیم راغلي دي جی، او تقریبا 20% دغه شوي دي کنیکشن او 80% نه شوي. د نوې کنیکشن سره د ګیس په هغه کې څه فرق راغلی، څه بهتري راغلی ده که نه تر اوسه پورې ګیس نشته؟ ګیس نشته نو څومره ټایم نه ستاسو ګیس نشته؟ ګیس خو جي دلته ډېر وخت چې نشته، لکه راځي خو ډېر کم په ټایم راځي او هغې هم پریشر ډېر کم وي. خو نوی کنیکشن چې نوی څومره پیپونه خواره شو هغې کې زموږ ته لا کنیکشن نه شوی، لکه څه کورونو ته وشو او څه کورونه یې همداسې پرېښول. دې علاقه کې د سټریټ لایټس پوزیشن، سټریټ لایټس حکومت طرف سے ما خود دلته چې مونږ ګورلو دا کم سم لایټونه دا خود مقامی خلکو خپل اپنی مدد آپ کے تحت لګول دي. حکومت طرف سم سټریټ لایټ تاسو ته لګېدلي دي؟ یاره حکومت طرف نه سټریټ لایټ لګېدلي دي خو لکه کافي نه دي. هغې نه علاوه دې کې ډېر زیات خراب هم دي او د دې دغه دپاره مرمت دپاره موږ خپل لکه کسان مسان راولو، نو حکومت طرف نه خاص دغه نشته. ستاسو حکومت څه مطالبه ده؟ څه داسې اقدامات کول پکار چې ستاسو د علاقې دا مسایل حل شي؟ مونږ دا وایو پهله چې د ګیس مسله ډېره غټه مسله ده، دا حل شي او دلته داسې یو انفراسټرکچر د سټریټس وغیره دپاره داسې یو مختص کړي که نه چې هغې باندې د کورونو نه فور ایگزامپل دا پلونه وغیره دي یا څه بار څه اکثر خلک ګن غورځوي راغورځوي، نو دې دپاره څه داسې اقدامات پکار دي چې عوامو ته لږ پکې ریلیف میلاو شي. ستاسو علاقې کې د امن و امان څه پوزیشن دی؟ امن و امان لحاظ سره خو کافي ښه ده زموږ علاقه، داسې څه خاص مسایل خو پکې نشته. خو لکه د دې سوسایټۍ نه بار چې وځي حسین آباد نه، نو بیا ګلبهار سایډ ته ډېر حالات خراب دي، د غلو وغیره لږ مسایل شته. دلته ښه ولې دي؟ دلته ستاسو خپل څه سیکورټي ګارډ ساتلي دي که نه مطلب قدرتي طور باندې ښه دي؟ نه قدرتي طور باندې خو نه ښه، دلته زموږ سیکورټي ګارډز دي، د شپې بیل سیکورټي ګارډ دي، د ورځې بیلي، هغوی له مونږ تنخواه ورکوو، باقاعده د شپې والا هم ورکوو، د ورځې هم. هلته څومره کورونه چې دي که نه، نو د دې د وجې ښه دي، حکومت طرف نه خاص دغه نشته. یہاں پہ گیس کتنے عرصے سے نہیں ہے، صفائی کی صورتحال بھی بڑی ابتر ہے؟ میرا نام عمران حمید ہے، میں مولا حسین آباد کا رہنے والا ہوں. یہاں تقریباً گیس 4 سال سے نہیں، 4-5 سال سے، اور تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے کہ بالکل ہی نہیں ہے گیس، اور ہم سلینڈر ہی بس بھر کے لا رہے ہیں اور اسی پہ کام چلا رہے ہیں. اس سلسلے میں 2-3 دفعہ بات کی ہے ہم نے، جو ہمارے علاقے کے چیئرمین ہیں، اس دفعہ پائپ بھی ڈالے گئے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہاں جو داروغہ ہے اسے کہہ دیتے ہیں 2-3 دفعہ، محلے سے 2-3 دفعہ کہتے ہیں تو آ کے صفائی کر لیتے ہیں، مہینے میں 1 دفعہ کر لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ صفائی کی کیا کون کرتا ہے پھر یہ؟
सफाई अक्सर हम खुद ही कर लेते हैं, बेलचा मेलचा निकाल के नालियाँ साफ़ कर लेते हैं, झाड़ू मारू ब्लेड्स वगैरह लगा लेती हैं। और ये जो आपकी नालियाँ इतनी गंदगी से भरी हैं, तो मामूली सी बारिश में भी ये गली तो पानी से भर जाती होगी, फिर आमदोरफ्त में तकलीफ नहीं होती बच्चों को, बड़ों को? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है यहाँ तो। इस तरह होता है कि सैलाब की सूरत हाल होती है, बहुत तकलीफ़ है हमें। ख़ासकर नमाजी लोगों को बहुत तकलीफ़ है, मस्जिद आने जाने में बहुत तकलीफ़ है हमें।